بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ کے متعلق تفصیلی بحث۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتاب اللہ کو اسی کے ساتھ شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے، یا ہر سورت کی بعض آیت ہے، یا اس طرح سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اور دوسری صورتوں کی نہیں، یا صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور آیت نہیں ہے۔ علماء سلف و خلف کا ان امور میں اختلاف چلا آتا ہے اور اپنی جگہ پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ علی بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن الزبیر، ابو ہریرہ، علی رضی اللہ عنہم اور عطاء، طاؤوس، سعید بن جبیر، مکحول، زہری رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے سوائے سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کے۔ ان صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم و رحمۃ اللہ علیہم کے علاوہ عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد کے ایک قول میں، اور اسحاق بن راہویہ اور ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ البتہ امام مالک اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تو یہ مروی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن اور صورتوں کی نہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہر سورت کے شروع کی آیت ہے، لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، سورت میں داخل نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے اور ابو بکر رازی نے ابو الحسن کرخی کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے۔ یہ تو تھی بحث بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کی آیت ہونے نہ ہونے کی۔ صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ ہے وہاں مستقل آیت ہے، واللہ اعلم۔ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ؟ اختلاف ہے کہ آیا اسے بلند آواز پڑھنا چاہیے یا پست آواز سے۔ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں کہتے وہ تو اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسے سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیت مانتے ہیں وہ اس کے پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے اول سے ہے، ان میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہر سورت سے پہلے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور مسلمانوں کے اگلے اور پچھلے اماموں کا یہی مذہب ہے۔ صحابہ میں سے اسے اونچی آواز سے پڑھنے والے ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے بھی غریب سند سے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ بیہقی اور ابن عبد البر نے عمر اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ تابعین میں سے سعید ابن جبیر، اکرمہ، ابو قلابہ، زہری، علی ابن حسن، ان کے لڑکے محمد، سعید ابن المسیب، عطاء، طاؤوس، مجاہد ابن سیرین، محمد ابن المنکدر، علی ابن عبداللہ ابن عباس، ان کے صاحبزادے محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، ابن عمر کے مولا زید ابن اسلم، عمر بن عبد العزیز، ازرق ابن قیس، حبیب ابن ابی ثابت، ابو الشعثاء، مکحول، عبداللہ ابن معقل ابن مقرن، اور بروایت بیہقی عبداللہ ابن صفوان، محمد ابن حنفیہ، اور بروایت ابن عبد البر، عمرو ابن دینار رحمۃ اللہ علیہم، یہ ان سب نمازوں میں جن میں قرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جب یہ آیت سورہ فاتحہ میں سے ہے تو پھر پوری سورت کی طرح یہ بھی اونچی آواز سے ہی پڑھنی چاہیے۔ علاوہ ازیں سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور قرات میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں۔
اس حدیث کو دارالقطنی، خطیب اور بیہقی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایسی زیادہ صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا انداز صحیح بخاری میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کس طرح تھی؟ فرمایا کہ ہر کھڑے لفظ کو آپ دراز کر کے پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی۔ بسم اللہ پر مد کیا اور الرحمن پر مد کیا اور الرحیم پر مد کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی تو مہاجرین صحابہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے ٹوکا۔ چنانچہ پھر جب نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی۔ غالباً اس قدر احادیث و آثار اس مذہب کی حجت کے لیے کافی ہیں، باقی رہے اس کے خلاف آثار روایات، ان کی سندیں، ان کی تعلیل، ان کا ضعف اور ان کی تقریر وغیرہ، تو ان کی تفصیل دوسرے مقام پر ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھنا چاہیے۔ خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور تابعین اور بعد والوں کی جماعتوں سے یہ ثابت ہے۔ سفیان ثوری اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سرے سے بسم اللہ پڑھے ہی نہیں، نہ تو آہستہ نہ بلند۔ ان کی دلیل ایک تو صحیح مسلم والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ مسلم میں ہے کہ بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، نہ تو قرات کے شروع میں اور نہ قرات کے آخر میں۔ یہ ہے دلیل ان ائمہ کی بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی۔ یہ خیال رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں، ہر ایک فریق دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے، فالحمدللہ۔ بسم اللہ کا مطلق نہ پڑھنا تو ٹھیک نہیں، بلند و پست پڑھنے کی احادیث میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ دونوں جائز ہیں، گو پست پڑھنے کی احادیث قدر قوی ہیں، واللہ اعلم۔ بسم اللہ کے فضائل۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناش ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب الیوم واللیلہ میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے بیان کیا ہے، اور صحابی کا نام ابن اسامہ ابن عمیر بتایا ہے، اور اس میں ہے کہ بسم اللہ کہہ، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ خطبے کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید ابن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ بعض علماء تو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب بتلاتے ہیں، بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔ جانور ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے، بعضوں نے ذکر کے وقت اور بعضوں نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے۔ اس کا بیان عن قریب آئے گا انشاءاللہ۔
کھانا وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ابی سلمہ سے فرمایا، جو آپ کے گھر میں ام سلمہ کے پہلے خاوند سے تھے، کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کا پڑھنا واجب بتاتے ہیں۔ بیوی سے ملنے یعنی جماع کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا یعنی اس سے جماع کرنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں آپ دیں اسے شیطان سے بچائیے۔ فرماتے ہیں اگر اس جماع سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی با کا تعلق کس سے ہے۔ نحویوں کے اس میں دو قول ہیں اور دونوں قریب قریب ہیں، بعض اسم بتاتے ہیں اور بعض فعل۔ ہر ایک کی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔ جو لوگ اسم کے ساتھ متعلق بتلاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ ابتدائی، یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ قرآن میں ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس میں اسم یعنی مصدر ظاہر کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ فعل کے ساتھ مقدر بتلاتے ہیں چاہے وہ امر ہو یا خبر ہو، جیسے ابدأ بسم اللہ اور ابتدأت بسم اللہ، ان کی دلیل آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ دراصل دونوں ہی صحیح ہیں، اس لیے کہ فعل کے لیے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے، تو اختیار ہے کہ فعل کو مقدر مانا جائے اور اس کے مصدر کو مطابق اس فعل کے جس کا نام پہلے لیا گیا ہے، کھڑا ہونا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو یا وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالی کا نام لینا مشروع ہے۔ واللہ اعلم۔ لفظ اللہ کا معنی اور اشتقاق۔ اب لفظ اللہ کے متعلق سنیے۔ اللہ خاص نام ہے رب تبارک و تعالی کا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں اعظم یہی ہے، اس لیے کہ تمام عمدہ صفتوں کے ساتھ یہی ذات موصوف ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے هو اللہ الذی الی آخر الآیہ، یعنی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو چھپے کھلے کے جاننے والے ہیں، جو رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو بادشاہ ہیں، پاک ہیں، سلامتی والے ہیں، امن دینے والے ہیں، محافظ ہیں، غلبہ والے ہیں، زبردست ہیں، بڑائی والے ہیں۔ وہ ہر شرک سے اور شرک کی چیز سے پاک ہے۔ وہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، صورت بخشنے والے ہیں۔ اللہ کے بہترین پاکیزہ نام ہیں۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہ عزتوں اور حکمتوں والے ہیں۔ ان آیات میں باقی تمام نام صفاتی ہیں اور لفظ اللہ صفت ہیں۔ پس اصلی نام اللہ ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں پاکیزہ اور عمدہ نام، پس تم ان کو انہی ناموں سے پکارو۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے پکارو۔ اللہ کے پیارے پیارے اور اچھے اچھے نام ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو انہیں یاد کر لے جنتی ہے۔ اللہ ہی وہ نام ہے جو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اشتقاق کیا ہے، اس کا باب کیا ہے، بلکہ ایک بڑی نحویوں کی جماعت کا خیال ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا کوئی اشتقاق ہے ہی نہیں۔ قرطبی نے علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ مذہب نقل کیا ہے، جن میں سے امام شافعی، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ہیں۔ خلیل اور سیبویہ سے روایت ہے کہ الف لام اس میں لازم ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر یا رحمان کہتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ اگر لفظ اللہ میں الف لام اصل کلمے کا نہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ یا داخل نہ ہو سکتا، کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا الف لام والے اسم پر داخل ہونا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ یہ مشتق ہے، اور اس پر روبہ کا ایک شعر بطور دلیل لاتے ہیں،
جس میں مصدر تألہ کا بیان ہے، جس کا ماضی مضارع الہ یألہ الہتن اور تألہن ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ یذرک و آلہتک پڑھتے تھے۔ مراد اس سے عبادت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں بعضوں نے اس پر اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آیت میں ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی وہی اللہ ہے، آسمانوں میں اور زمین میں وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ سیبویہ خلیل سے نقل کرتے ہیں کہ اصل میں الہن تھا جیسے فعال، پھر حمزہ کے بدلے الف و لام لایا گیا جیسے الناس کے، اس کی اصل اناس ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ کی اصل لاہن ہے، الف لام حرف تعظیم کے طور پر لایا گیا ہے۔ سیبویہ کا بھی پسندیدہ قول یہی ہے۔ عرب شاعروں کے شعروں میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ کسائی اور فرا کہتے ہیں اس کی اصل الہ تھی، حمزہ کو حذف کیا اور پہلے لام کو دوسرے میں ادغام کیا، جیسے کہ لیکن هو اللہ ربی میں لیکن انا کا لیکن ہوا ہے۔ چنانچہ حسن رحمہ اللہ کی قراءت میں لیکن انا ہی ہے، اور اس کا اشتقاق ولیہا سے ہے، اور اس کے معنی تحیرہ ہیں۔ ولہن عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں۔ عربی میں رجل والہ اور امرأۃ ولہا اور مولوہۃ اس وقت کہتے ہیں جب وہ جنگل میں بھیج دیا جائے۔ چونکہ ذات باری تعالی میں اور ان کی صفتوں کی تحقیق میں عقل حیران و پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کی ذات پاک کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اصل میں یہ لفظ ولاہن تھا اور واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا، جیسے کہ وشاحن اور وسادتن میں اشاح اور اسادہ کہتے ہیں۔ راضی کا قول ہے کہ لفظ الہت الی فلان سے مشتق ہے، جو کہ معنی میں سکنتو کے ہے، یعنی میں نے فلاں سے سکونت اور راحت حاصل کی۔ چونکہ عقل کا سکون صرف ذات باری تعالیٰ کے ذکر کی طرف ہے اور روح کی حقیقی خوشی اللہ ہی کی معرفت میں ہے، اس لیے کہ علی الاطلاق کامل وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اسی وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ایمانداروں کے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لاہ یلوہ سے مأخوذ ہے، جس کے معنی چھپ جانے اور حجاب کرنے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ الہ الفصیل سے ہے، چونکہ بندے اللہ ہی کی طرف تضرع اور زاری سے جھکتے ہیں، اللہ ہی کے دامن رحمت کا پلہ ہر حال میں تھامتے ہیں، اس لیے انہیں اللہ کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب الہ الرجل یألہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی اچانک امر سے کوئی گھبرا اٹھے اور دوسرا اسے پناہ دے اور بچا لے۔ چونکہ تمام مخلوق کو ہر مصیبت سے نجات دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اس لیے انہیں اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی وہ اللہ ہی ہے جو بچاتے ہیں اور اللہ کے بالمقابل کوئی نہیں بچایا جاتا۔ وَهُوَ مُنْعِمٌ، اور حقیقی انعام سے نوازنے والے وہ اللہ ہی ہیں۔ فرماتے ہیں تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہی مطعم ہے، وہ کھلاتے ہیں، اور اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا، وہی موجد ہے، فرماتے ہیں ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ راضی کا مختار مذہب یہی ہے کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ خلیل سیبویہ اکثر اصولی اور فقہا کا یہی قول ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں بھی ہیں۔ اگر یہ مشتق ہوتا تو اس کے معنی میں بہت سے افراد کی شرکت ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں۔ پھر اس لفظ کو موصوف بنایا جاتا ہے اور اس کی بہت ساری صفتیں آتی ہیں، جیسے رحمان، رحیم، مالک، قدوس وغیرہ، تو معلوم ہوا کہ یہ مشتق نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ عزیز الحمید اللہ جو آیا ہے وہاں یہ عطف بیان ہے۔ ایک دلیل اس کے مشتق نہ ہونے کی یہ بھی ہے هل تعلم له سمیہ، یعنی اے نبی کیا آپ اس اللہ کا ہم نام بھی کوئی جانتے ہیں، بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ غور طلب ہے، واللہ اعلم۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے، لیکن غازی فرماتے ہیں کہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو معرفت الہی کے کنارے پر پہنچ گئے، دوسرے وہ جو اللہ سے محروم ہیں، جو حیرت کی اندھیروں میں اور جہالت کی پرخار وادیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
وہ تو عقل کو رو بیٹھے ہیں اور روحانی کمالات کو کھو بیٹھے ہیں، لیکن جو ساحل معرفت پر پہنچ چکے ہیں، جو نورانیت کے وسیع باغوں میں جا ٹھہرے ہیں، جو کبریائی اور جلال کی وسعت کا اندازہ کر چکے ہیں، وہ بھی یہاں تک پہنچ کر حیران و ششدر رہ گئے ہیں اور بارگاہ فردانیت اور دربار صمدیت میں مبہوت کھڑے رہ گئے ہیں۔ غرض ساری مخلوق اللہ کی پوری معرفت یعنی پہچان سے عاجز اور سرگشتہ و حیران ہے، پس یہ ان معانی کی بنا پر اس پاک ذات کا نام اللہ ہے۔ ساری مخلوق اللہ ہی کی محتاج، اللہ کے سامنے جھکنے والی اور اللہ کی تلاش کرنے والی ہے۔ اس معنی میں اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں جیسا کہ خلیل کا قول ہے، عرب محاورے میں ہر اونچی اور بلند چیز کو لاہ کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تب بھی وہ کہتے ہیں لاہت الشمس، چونکہ پروردگار عالم بھی سب سے بلند و بالا ہیں، اسی لیے انہیں بھی اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے معنی عبادت کرنے کے اور اللہ کے معنی حکم برداری اور قربانی کرنے کے ہیں، اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس لیے انہیں اللہ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں ہے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اس کی اصل الالہ ہے، پس فا کلمے کی جگہ پر جو حمزہ ہے وہ حذف کیا گیا، پھر نفس کلمہ کا لام زائد لام سے جو تعریف کے لیے لایا گیا ہے اس سے ملا دیا گیا، اور ایک کو دوسرے میں ادغام کیا گیا تو ایک لام مشدد آ گیا اور تعظیماً اللہ کہا گیا۔ یہ تو ہے لفظ اللہ کی تفسیر۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں، دونوں میں مبالغہ ہے۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس پر اتفاق ہے۔ بعض سلف کی تفسیروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی اسی معنی کا پہلے گزر چکا ہے کہ رحمان سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان مشتق نہیں۔ اگر یہ اس طرح ہوتا تو مرحوم کے ساتھ نہ ملتا، حالانکہ قرآن میں ہے بالمؤمنین رحیما۔ مبرد کہتے ہیں کہ رحمان عبرانی نام ہے، عربی نہیں۔ ابو اسحاق زجاج معانی القرآن میں لکھتے ہیں کہ احمد ابن یحییٰ کا قول ہے کہ رحیم عربی لفظ ہے اور رحمان عبرانی ہے، دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ قرطبی اس لفظ کے مشتق ہونے کی یہ دلیل لائے ہیں کہ ترمذی کی صحیح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے ناموں میں سے ہی اس کا نام مشتق کیا، اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں کاٹ دوں گا۔ اب اس صریح حدیث کے ہوتے ہوئے مخالفت اور انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہا کفار عرب کا اس نام سے انکار کرنا، یہ محض ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے ایک ہی معنی ہیں، جیسے ندمان اور ندیم۔ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فعلان فعیل کی طرح نہیں، فعلان میں مبالغہ ضرور ہوتا ہے، جیسے غضبان اسی شخص کو کہہ سکتے ہیں جو بہت زیادہ غصے والا ہو، اور فعیل کبھی فاعل اور کبھی مفعول کے لیے بھی آتا ہے جو مبالغے سے خالی ہوتا ہے۔ ابو علی فارسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو ہر قسم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور رحیم باعتبار مؤمنوں کے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی اللہ مؤمنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں نام رحمت و رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت و رحم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں لفظ ارقو ہے، اس کے معنی خطابی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ارفقو کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی رفق یعنی نرمی اور مہربانی والے ہیں، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتے ہیں، وہ نرمی اور آسانی پر وہ نعمت مرمت فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں کرتے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو۔ بعض شاعروں نے کہا
لا تطلبن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، کہ تو بنی آدم کے سامنے اپنی حاجت کو طلب نہ کر، اور اس ذات سے یعنی اللہ سے اپنی حاجت طلب کر جن کے عطا کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر تو اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور بنی آدم سے جب تو مانگے تو وہ بگڑتا ہے۔ عرضمی فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والے، اور رحیم کے معنی مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی 2 آیات ثم استوى على العرش اور الرحمن على العرش استوى میں استوا کے ساتھ رحمان کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے، اور مؤمنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، پس معلوم ہوا کہ رحمان میں مبالغہ بنسبت رحیم کے بہت زیادہ ہے۔ رحمان یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا دوسرے کا نام نہیں، جیسے کہ فرمان الہی ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے چاہو اللہ کو پکارو، اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی اپنے سے پہلے کے رسولوں کو پوچھ لو کیا ان کے لیے رحمان کے سوا کوئی اور معبود تھا جس کی عبادت وہ کرتے ہوں۔ جب مسیلمہ کذاب نے بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کیے اور اپنا نام رحمان الیمامہ رکھا تو پروردگار نے اسے بے انتہا رسوا اور برباد کیا، اور جھوٹ اور کذب کے ساتھ وہ مشہور ہو گیا۔ آج اسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اور ہر جھوٹے دعوے دار کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہر دیہاتی اور ہر شہری، ہر کچے پکے گھر والا اسے بخوبی جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رحیم میں رحمان سے زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے کہ اس لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کی تاکید کی گئی ہے، اور تاکید بھی نسبت اس کے کہ جس کی تاکید کی جائے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاکید ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو صفت ہے، اور صفت میں یہ قاعدہ نہیں پس اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، اس نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفت سب سے پہلے رحمان بیان کی گئی کہ یہ نام رکھنا بھی دوسروں کو ممنوع ہے، جیسے فرما دیا کہ اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے چاہو پکارو، اللہ کے لیے اسماء حسنہ بہت سارے ہیں۔ مسیلمہ نے تو یہ بدترین جرات کی لیکن برباد ہوا، اور اس کے گمراہ ساتھیوں کے سوا اس کی یہ بات اوروں پر نہ چل سکی۔ رحیم کے وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف کیا ہے۔ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا، اسی طرح اپنے بعض ناموں سے دوسروں کو بھی اللہ نے یاد کیا، جیسے کہ آیت اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ میں انسان کو سمیع اور بصیر کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام تو ایسے ہیں کہ دوسروں پر بھی دوسرے معنی میں ان کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ اور رحمان اور خالق اور رزاق وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا نام اللہ لیا، پھر اس کی صفت رحمان سے کی، اس لیے کہ رحیم کی نسبت یہ زیادہ خاص ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ قاعدہ ہے کہ پہلے سب سے زیادہ بزرگ نام سے نام لیا جاتا، اس لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ خاص نام کے ساتھ لیا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ اگر کہا جائے کہ جب رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے تو پھر اسی پر اکتفا کیوں نہ کیا؟ تو اس کے جواب میں عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول پیش کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ کافروں نے رحمان نام بھی غیروں کا رکھ لیا تھا، اس لیے رحیم کا لفظ بھی لائے تاکہ کسی قسم کا وہم ہی نہ رہے۔ رحمان و رحیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب رحمان سے واقف ہی نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ نازل فرما کر ان کی تردید کی۔ کفار قریش نے حدیبیہ والے سال بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، کہا تھا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان یمامہ کو جانتے ہیں، کسی اور رحمان کو نہیں جانتے۔ اسی طرح اور جگہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ،
یعنی جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ وحشت کرنے لگتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ رحمان کون ہے جسے ہم تمہارے قول کی وجہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں۔ ان سب کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بدکار لوگ صرف عناد اور تکبر، سرکشی اور دشمنی کی بنا پر رحمان کا انکار کرتے تھے، نہ کہ وہ اس نام سے ناآشنا تھے، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے کے پرانے اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام رحیم موجود ہے، جو انہی شاعروں کے شعر ہیں۔ سلامہ کے شعر اور دیگر اشعار ملاحظہ ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر ابن جریر میں ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پر رحمت سے ماخوذ ہے اور کلام عرب میں سے ہے۔ وہ اللہ رفیق اور رقیق، جس پر رحم کرنا چاہے اور جس سے غصہ ہو اس سے بہت دور اور اس پر بہت سخت گیر بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے تمام نام ہیں۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا نام دوسروں کے لیے منع ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لوگوں کو اس نام پر کوئی حق نہیں۔ اور ایک جماعت اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت قرار دے کر الحمدللہ کو الگ پڑھتی ہے اور بعد ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کو دو ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے زیر دیتے ہیں، جمہور کا یہی قول ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ بعض عرب میم پر زبر پڑھتے ہیں، حمزہ کی حرکت زبر میم کو دیتے ہیں، جیسے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زبر کی قرأت کسی سے بھی میرے خیال میں مروی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم ہوئی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ الحمد للہ